السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، چوتھے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دو شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری سلب سے ہوں، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے کہا، میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر وہ سوار ہو کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو قیس کا بھائی افلاح میرا رضائی چچا تھا، وہ میرے ہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم آنے کے بعد کا ہے، لہٰذا میں نے اسے اجازت نہ دی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا دو بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں ایک آیت اتری تھی، یعنی 10 بار دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر وہ منسوخ ہو گئی اور 5 بار کا حکم باقی رہا، اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک رہا، اور اسی کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ رہی رضاعت کی مدت جس کے اندر دودھ چوسنے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے تو وہ بموجب حولین کاملین 2 سال تک ہے۔ قرآن میں صرف 2 حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت مذکور ہے، جبکہ حدیث میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بانجی کو بھی جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی بانجی اور خالہ بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 23 کی روح سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور سنت سے اس کی مزید وضاحتیں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 مائیں اور ان میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 بیٹیاں اور ان میں پوتیاں نواسیاں بھی شامل ہیں۔ نمبر 3 بہنیں اور ان میں سگی، الاتی اور اخیافی بہنیں سب شامل ہیں۔ پھوپھیاں نمبر 4۔ نمبر 5 خالائیں، خواہ یہ سگی ہوں یا اخیافی یا الاتی، سب حرام ہیں۔ نمبر 6 بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں۔ نمبر 7 بانجیاں اور ان کی بیٹیاں۔ نمبر 8 رضائی مائیں۔ نمبر 9 رضائی بہنیں، اور رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے حرام ہیں۔ نمبر 10 ساس اور سالیاں
جب تک ان کی بہن نکاح میں ہو۔ نمبر 11 بیٹیاں اور سوتیلی بیٹیاں۔ نمبر 12 بہو حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 3 دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اس حکم کے بعد فوراً ایک کو طلاق دے دی جائے گی۔ نمبر 14 اور اگلی آیت کی نمبر 24 کی روح سے تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔